یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، جینا میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان رسول سلسلہ پسند رسول اللہ کی لیے حاضر ہیں۔ آپ نے پچھلے سلسلے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند سے متعلق کچھ باتیں سنی ہوں گی کہ کیا کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کی حد بندی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ پسند نہ تھا۔ جتنی معلومات حاصل ہو سکتی تھی، جو معلومات مجھ تک آ سکتی تھی، وہ آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ کھانے پینے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اور خربوزہ، جی دیکھ لیں اس کو مدنی چینل کی اسکرین پر۔ اچھا میں یہ بتا دوں، کیا جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سارے 1400 سال پہلے کم و بیش وہ انگور کی جو شکل ہوگی کیا وہ ایسی ہی ہوگی جیسی آج ہے، یا وہ خربوزہ جس کی شکل ہوگی اور جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہوگا، جو انگور و خربوزہ جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازا ہوگا، کیا یہ مین و عین اسی طرح ہوگا؟ جیسے عموماً ہم امام شریف کے رنگ پر بات کرتے ہیں تو وہ رنگ کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے فلاں رنگ، تو فلاں رنگ، تو اب آج ہم اس طرح کا رنگ ضرور پہنتے ہیں لیکن وہ ویسا ہی رنگ تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے تو وہ جو شیڈ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ البتہ کیونکہ جب میں انگور کی بات میں نے آپ سے کی نا، تو بعض اوقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگور کے کئی دانے ایک ساتھ تناول فرما لیتے، ایک ساتھ انگور کے دانے تناول فرماتے، اور ان کا پانی یعنی انگور کا پانی مبارک داڑھی پر موتیوں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ کیا خوبصورت ادا تھی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خربوزہ روٹی اور شکر کے ساتھ تناول فرماتے تھے، خربوزہ روٹی اور شکر کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات تر کھجور کے ساتھ خربوزہ تناول فرمایا کرتے، یعنی کھاتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ غذاؤں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں خربوزہ جیسے میں نے بیان کیا، تو خربوزہ بھی بیان ہوا، انگور بھی بیان ہوا، تر کھجور کے ساتھ خربوزے کا بھی بیان کیا۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تربوز بھی بے حد پسند تھا۔ تربوز بھی دیکھ لیں، اور میری پچھلی بات کو بھی یاد رکھیے گا جو میں نے کیا عرض کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے، تربوز کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔
ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ زیادہ فرمایا کہ فرماتے تھے کہ اس کی گرمی، کھجور کی گرمی، اس کی ٹھنڈک یعنی تربوز کی ٹھنڈک سے ٹوٹ جائے گی، اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ابو داؤد شریف کے تعلق سے میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو تربوز، کھجور، انگور، خربوزہ، روٹی، شکر، چینی، اب وہ جس انداز پر ہو۔ ہمارے یہاں آج کل جو وائٹ شوگر ہے وہ تو نقصان دہ ہی بتائی جاتی ہے، براؤن شوگر کہتے کم نقصان دہ، تو یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ شکر کا کیا شیپ ہوگی وہ میں نے پڑھا، دیکھا یا میرے علم میں نہیں ہے۔ جو لکھا ہوا پایا وہ میں نے آپ تک بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھوتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 5 میں یہ روایت موجود ہے جو آپ نے روایت بیان کی ہے کہ جلد نمبر 5 پیج نمبر 442 میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ تو نارملی اب جیسے یہاں میں نے فروٹ کے طور پر بیان کیا گیا، تو انگور جیسے بیان ہوا، کھجور تو کے طور پر بیان ہوا، کھجور بیان ہوا، تربوز وغیرہ۔ تو ہمارے یہاں ایک تعداد ہے جو فروٹ پسند نہیں کرتی یا کھاتی نہیں ہے، اس کو یوں کہیں، میں اگر کہوں کہ رغبت نہیں ہے، کچھ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، قطع نظر اس سے کہ آپ کی عادت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ بات کیا کافی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگور پسند تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خربوزہ پسند تھا، کھجور میرے آقا کو تو بے حد پسند تھی، اور کھجور میں بھی اجوا کھجور کا تو خاص ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی پسند۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تربوز پسند تھا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، میں نے پچھلے سلسلے میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی بیان کی ہے، تو اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بات یا یہ عمل، یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہیں، تو ایک عشق کا، ایک محبت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ مجھے بھی انگور پسند ہونا چاہیے، خربوزہ پسند ہونا چاہیے، تربوز پسند ہونا چاہیے، کھجور پسند ہونی چاہیے۔ ایک صحت کے تعلق سے، طبی حوالے کے تعلق سے کوئی چیز کا موافق آنا یا نہ آنا ایک الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ مرغوب تھا نا، دودھ پسند تھا، کئی ایسے ہیں جو دودھ نہیں پیتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اس کا پچھلے سلسلے میں میں نے بیان کیا۔ اب ایک تعداد ہے جو شہد کو بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ شہد والا پانی وہ بھی ٹھنڈا کیا گیا، یعنی یہ وہ ٹھنڈا نہیں ہے جیسے ہم فریج میں ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ ٹھنڈا کرنے کا ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے، جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزے کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک مشکیزے کی شکل ہے۔ تو مشکیزہ ہوتا ہے، عموماً لیدر کے، چمڑے کے مشکیزے ہوتے ہیں، ان میں اگر آپ پانی رکھ دیں تو یہ پانی رات بھر اگر رہے نا تو یہ پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گرم پانی، ایک جو اب اس کو ہم آج کل روم ٹیمپریچر کہہ لیں یا نارمل واٹر کہہ لیں، لیکن روایتوں میں ٹھنڈا بھی لفظ آیا ہے، مگر یہ ہمارے فریج والا ٹھنڈا ہے جو ہم پیتے ہیں، برف والا ٹھنڈا، اس کے لیے تو علماء نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں، کہ وہ بھی ایک مضر صحت ہے، یہ سو ہم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اب اگر تھوڑا سا میں اپنی اس وقت کی جو میں نے عرض کیا اس کو میں کنکلوژن کروں، اور آپ کو میں فائنلی ایک بات عرض کرنے کی کوشش کروں کہ شہد، کھجور، شہد بہت فائدہ مند ہے، کھجور بہت فائدہ مند ہے، اور خربوزہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہمارے خلیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ خلیل بھائی ذرا بتائیے کہ یہ شہد، خربوزہ اور یہ جو کھجور ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ نگران شورا نے خربوزے کے حوالے سے، شہد کے حوالے سے، کھجور کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو سب سے پہلے خربوزے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ خربوزہ جو ہے معدے کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے، اسی طرح سے گردوں کے حوالے سے، مثانے کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند یہ پھل ہے، اور بالخصوص گردوں کو واش کرنے کے لیے یہ بہت ہی اکسیر ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ خربوزہ معدے کے السر کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے۔ معدے کے اندر جب زخم ہو جاتے ہیں، معدے کا السر اسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے خربوزہ کھانے سے گردے جو ہے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ خربوزہ جو استعمال کرتے ہیں تو ان کے گردے صحت مند بھی رہتے ہیں اور الحمدللہ صاف ستھرے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے خربوزہ جو ہے معدے کی جلن کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور خربوزے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پیشاب آور ہے، یعنی پیشاب کو لاتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیشاب کے اندر، یورین کے اندر اگر جلن ہے، اسی طرح سے رک رک کر آتا ہو، یا خدا نخواستہ پیشاب کسی کا بند ہو جائے، تو اس حوالے سے خربوزہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بڑا فائدہ مند ہے۔ خربوزہ یوں کہہ لیں کہ اپنے چھلکوں سمیت، اپنے بیج سمیت اور اپنے گودے سمیت جو ہے تمام چیزیں اس کی استعمال میں آتی ہیں۔ خربوزے کے بیج کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں۔ خربوزے کے بیج جو ہے دماغ کو تراوٹ دیتے ہیں، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ اسی طرح سے خربوزہ استعمال کرنے کا ایک انداز میں اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا خربوزہ آپ لے لیں اور اس کو چھلکوں سمیت، گودے سمیت اور بیج سمیت آپ اس کو کاٹ کر اس کو گرائنڈ کر لیا جائے کچھ پانی ڈال کر اس کے اندر، اور پھر اس کو اسی طرح سے پیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل جو ہے گردوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کہ گردوں کو واش کرے گا، پیشاب کی جلن کو، پیشاب کے اندر جو پیشاب کی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو انشاءاللہ عز و جل دور کرنے میں بڑا مفید ہے۔ اسی طرح سے خربوزہ جو ہے یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے، اور جلدی امراض کے اندر بھی خربوزہ جو ہے بڑا فائدہ مند ہے۔ تو یہ خربوزہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے آنتوں کے اندر جو رکے ہوئے زہریلے فاسد مادے ہوتے ہیں اس کو بھی خربوزہ جو ہے دور کرتا ہے۔ خربوزہ درد گردہ میں بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو گردے کا درد ہو رہا ہو تو فوری ایمرجنسی کے اندر آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ گردے کے بیج کچھ کھلا دیے جائیں، تو یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے اس کے چھلکوں کو ابال کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تھوڑے سے چھلکے آپ ایک گلاس پانی کے اندر بوائل کر لیں، اس کو تھوڑا سا جو شاندے ٹائپ کا بنا لیں، کچھ دیر اس کو گرم کر لیں پانی کو، اور پھر چھلکوں کو الگ کر کے اس پانی کو چھان کر پیا جائے تو یہ پیشاب کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، پیشاب کو کھل کر لائے گا۔ اور پتھری کے لیے بھی خربوزہ بڑا مفید ہے۔ جن لوگوں کو یعنی کہ مثانے کے اندر پتھری رہتی ہے تو وہ پتھری وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، بعضوں کو بار بار ہو جاتا ہے، تو انہیں بھی، اور جن کو جو پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خربوزہ جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خربوزہ بڑا فائدہ مند پھل ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے ضرور کھانا چاہیے۔ شہد کے حوالے سے عرض کرنا ہے، شہد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں غذا کے طور پر بہت ساری چیزیں عطا کی گئیں، تو ان کے اندر شہد جو ہے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اپنی خصوصیات کی بنا پر یہ دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شہد کا شمار دنیا کی قدیم ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور شہد جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بہترین ایک چیز ہے۔ شہد کی یعنی کہ ایسی اتنی خوبیاں ہیں کہ اس کو ایک وقت میں بیان کرنا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے، اور جس کے مختلف انداز ہیں اس کو استعمال کرنے کے۔ دل کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہے، دماغ کے حوالے سے فائدہ مند ہے، اسی طرح سے معدے کے حوالے سے فائدہ مند ہے، آنتوں کے حوالے سے فائدہ مند ہے، گردوں کے حوالے سے فائدہ مند ہے، اسی طرح سے پوری باڈی کو، اعصاب کو یہ طاقت پہنچاتا ہے، اسی طرح سے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی یہ مرمت کرتا ہے۔ بعض لوگ جیسے کہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، چربی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، انہیں بھی یہ فائدہ کرتا ہے کہ جسم کی چربی کو کم کرتا ہے، پیٹ کو کم کرتا ہے، اور اسی طرح سے جگر کا ورم بھی اتارتا ہے۔
اب یہ ہے کہ خالص ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے اس کے حوالے سے کہ بیری کا شہد بھی آتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر والوں کو بھی فائدہ کرتا ہے اور شوگر والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے طبیب کے مشورے سے. اسی طرح سے شہد جو ہے یہ بلغمی مزاج والوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے کہ سدوں کو کھولتا ہے. اسی طرح سے ردی جو فاسد مادے ہوتے ہیں ایسی رطوبتوں کو جسم سے نکالتا ہے. اسی طرح سے یرقان کے حوالے سے فائدہ مند ہے، فالج کے حوالے سے فائدہ مند ہے اور لقوے کے حوالے سے فائدہ مند ہے. اسی طرح سے یہ آنکھوں کو، بصارت کو بھی طاقت دیتا ہے اور اسی طرح سے پیاس کو بجھاتا ہے. پتھری ہوتی ہے اس کو بھی خارج کرتا ہے اور معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے. اور بچوں کے لیے یہ بڑا مفید ہے کہ جیسے بالخصوص سردیوں کے موسم کے اندر بچوں کے سینے کے حوالے سے جیسے مسائل ہو جاتے ہیں، سینے کے اندر کھڑکھڑاہٹ، اسی طرح بعضوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی کا جو سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بڑی مفید چیز ہے. شہد کو اگر تھوڑا سا شہد چٹا دیا جائے بچوں کو سردیوں کے موسم میں صبح و شام 2 ٹائم یا 1 ٹائم، تو یہ ان کے سینے کو مضبوط رکھے گا اور بچوں کو اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے شہد جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدن آپ کا کمزور ہے اور فربا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا طاقتور اپنا جسم بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شہد کو دودھ کے اندر ڈال کر صبح کے ٹائم میں استعمال کیا جائے. نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں اعصاب کی قوت کے لیے اور رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اور صبح میں اگر جیسے کسی کا بدن جیسے موٹا ہے، وزن کم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کا انداز کیا ہوگا کہ شہد کو نیم گرم پانی کے اندر 2 چمچ ڈال کر اس کو پی لیا جائے پانی کو. تو یہ بڑا فائدہ مند ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم جو ہے انشاءاللہ عز و جل کم ہوتا چلا جائے گا اور بہتری کی طرف آ جائے گا، موٹاپا جو ہے اس سے دور ہو جائے گا. اسی طرح سے دمے کے حوالے سے، کھانسی کے حوالے سے بڑا فائدہ مند ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو جیسے قبض ہوتی ہے تو قبض کے حوالے سے بھی بڑا فائدہ مند ہے. اگر تھوڑا سا 2 چمچ شہد کو اگر آپ دودھ کے اندر ڈال کر رات کو استعمال کر لیں تو یہ قبض کے حوالے سے بھی بڑا فائدہ مند ہے اور بدن کو قوت بخشنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. بعض لوگ اس کو جو ہے آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں، آنکھوں کے اندر بینائی کے حوالے سے، بینائی کی تیزی کے حوالے سے، آنکھوں کے امراض کے اندر بھی شہد کو استعمال کیا جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ شہد خالص ہونا چاہیے. اگر جو لوگ آنکھوں کے اندر اس کو سلائی کے ذریعے سے لگاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ شہد خالص ہے. اگر شہد خالص نہیں ہوگا تو پھر آنکھوں کو نقصان کر سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. گرم پانی اور شہد کے حوالے سے کچھ مزید عرض کرتا ہوں کہ گرم پانی کے اندر، نیم گرم پانی کے اندر کے جو پینے کے قابل ہو، اس کے اندر اگر شہد کو ڈال کر استعمال کیا جائے، جیسے کہ عرض کیا میں نے کہ یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو نیند بہت آتی ہے تو وہ لوگ بھی اگر چاہیں تو صبح خالی پیٹ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے اندر 1 یا 2 چمچ شہد کے اور پھر اس کے ساتھ 1 لیمو اس کے اندر، چھوٹے سائز کا لیمو ہو، درمیانہ جو ہوتا ہے وہ، اگر اس کے اندر نچوڑ کر اس کا رس اس میں ڈال کر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ نیند وغیرہ جو سستی کاہلی رہتی ہے اس کے اندر بڑا فائدہ مند ہے. اسی طرح سے نظام ہضم کی بہتری کے حوالے سے، معدے کے اندر جو انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے اور قبض وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ گرم پانی کے اندر شہد ڈال کر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے جلد کے حوالے سے جو الرجی وغیرہ جن لوگوں کو ہو جاتی ہے وہ بھی اگر نیم گرم پانی کے اندر اگر شہد ملا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جلد کی خشکی وغیرہ دور ہوتی ہے، الرجی وغیرہ اس سے دور ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر سارا دن چاق و چوبند آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی صبح نیم گرم پانی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کر آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل دن بھر جو ہے چاق و چوبند رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اور سستی کاہلی جو ہے انشاءاللہ عز و جل قریب نہیں آئے گی. مگر یہ ضرور یاد رکھیں کہ شہد جو ہے خالص ہونا چاہیے. کھجور کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے. آئیے اس کے کچھ فوائد عرض کرتا ہوں. کھجور جو ہے یہ جسمانی حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ہے. پورے
جسم کے حوالے سے، کمزوری کے حوالے سے، انسان بدن اگر دبلا ہے تو اس کے حوالے سے کھجور بڑی فائدہ مند ہے. اور یوں کہہ لیں کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سبھی کے لیے یہ بے حد مفید ترین چیز ہے. کھجور کو اگر نہار منہ کھائیں، یعنی نہار منہ کچھ کھانے سے، ناشتے وغیرہ سے پہلے اگر کھجور کو استعمال کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کمزوری، جیسے کسی بھی سبب سے، امراض کے حوالے سے یا فاقے وغیرہ کے حوالے سے کوئی کمزوری جو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے کھجور قبض کشا ہے، کھجور کھانے سے قبض دور ہوتی ہے. اسی طرح سے یرقان، پیلیا جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. اگرچہ بہت سارے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ کھجور بہت زیادہ گرم ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ کھجور جو ہے یرقان کے اندر بھی مفید ہے. اور اسی طرح سے جگر کے حوالے سے بڑی فائدہ مند ہے. اور بلغم، جو بعض لوگوں کو بلغم زیادہ بنتا ہے تو اس کے اخراج کے حوالے سے بھی کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. کھجور کو اگر دودھ کے اندر ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی مقوی، یعنی طاقت دینے والی ایک غذا بن جاتی ہے. اسی طرح سے پیشاب آور ہے، پیشاب کو بھی لاتی ہے. اسی طرح سے معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں تو معدے کے اندر جلن سی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. کھجور جو ہے گٹھلیاں بھی اس کی بڑی فائدہ مند ہے. اگر کھجور کی گٹھلیوں کو جلا کر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ منہ کی بدبو کو، یعنی منجن کے طور پر استعمال کریں تو یہ منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے دمے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی کھجور بڑی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے دل کے حوالے سے کھجور فائدہ مند ہے، مثانے کے حوالے سے، پتے کے حوالے سے، اور آنتوں کے امراض کے اندر الحمدللہ کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند ہے. کھجور کو بھگو دیا جائے پانی کے اندر اور صبح جو ہے اس کا پانی پیا جائے تو یہ پانی پینے سے جگر کی بیماریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں. مگر اس کا خیال یہ کرنا ہے کہ اس کو فریج وغیرہ میں نہ رکھا جائے. جب اس پانی کو آپ رکھیں تو اس کو فریج وغیرہ میں نہ رکھیں، بلکہ فریج سے باہر اس کو رکھا جائے. اسی طرح سے کھجور کھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کھجور کو دودھ کے اندر اس کا ملک شیک بنا لیا جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ 5 کھجور لے لیں اور 10 بادام اس کے اندر شامل کر لیں اور پھر اس کو ملک شیک اس کا بنا کر، یعنی اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر اس کو بچوں کو بھی دیں. تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد جو کمزور، دبلے پتلے بچے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ توانا ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو بڑی عمر کے افراد ہیں یا جو بھی کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بدن کو چند دن کے اندر فربا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، موٹا کرتا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل جسم کی کمزوری کو آپ دور ہوتے ہوئے محسوس کریں گے. اور جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری ہو، دل کی کمزوری ہو، معدے کی کمزوری ہو، جنسی کمزوری ہو یا ویسے ہی بدن دبلا پن کا شکار ہو، تو سبھی کے لیے کھجور جو ہے بڑی فائدہ مند چیز ہے. اس سے یوں کہہ لیں کہ آپ اگر کوئی بڑی دوائیں طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھلے آپ استعمال کریں، مگر کھجور کو جو ہے ضرور استعمال کیا جائے. پھر آپ اس کی برکتوں کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل چند دنوں کے اندر آپ کے جسم کا جو نظام ہوگا وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کھجور کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ تو فائدے ہیں. اچھا، یہ تو حکیم، جیسے کہ یہ حکمت کی بات میں نے بیان کی، جو حکیم حضرات ہوتے ہیں یہ، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی حکمت بھی میڈیکلی ہے، ایک علاج ہی سے وہ بات کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جیسے کہ یہ الگ الگ شعبے بنے ہوئے، ایلوپیتھک الگ ہے، حکیم الگ ہیں، ہومیوپیتھک الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ ایلوپیتھک کی طرف جائیں، MBBS ڈاکٹرز حضرات کی طرف بھی جائیں، تب بھی یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پھل میں نے بیان کیے، اسپیشلی جیسے انگور کے بارے میں چلے ہم سنتے ہیں، ہم یہی خربوزہ، تربوز، ایون کہ شہد کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو ان کے فائدے کم نہیں ہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے میڈیکلی فائدے کتنے زیادہ ہیں، اور کس جگہ پر آ کر مریض کو اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ڈیزیز ہو، پرابلم ہو، تو کہاں پر اس کو ایک احتیاط کر لینی چاہیے؟ تھوڑے سے آپ بھی اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں. جی
پھلوں کا استعمال ہمیں اپنی غذا کے اندر بیلنس فارم کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ شہد واحد چیز ایسی ہے جو قدرتی طور پہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹ کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ جو کرونک بیماریاں ہیں جیسے دمے کی بیماری ہے، آرتھرائٹس کی بیماری ہے، جوڑوں کے درد ہیں، دل کے امراض ہیں، بہت سارے امراض جو ہے جو یعنی بہت ڈوریشن کے اندر جا کے ہوتے ہیں، اینڈ شہد کا استعمال کرنے سے اس طرح کی موذی اور جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ اب یہ جو ٹوٹل بات کیا سامنے آئی کہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو پسند بھی فرمایا، دودھ۔ دودھ کے فائدے کیا کم ہے؟ کتنے فائدے دودھ کے۔ دودھ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہی پسند ہونا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ چونکہ اب دودھ کی بات، شہد کی بات میں نے بیان کر ہی دی تھی، تو یہاں پر دودھ اور شہد سے تعلق رکھنے والی کچھ روایات اور اس معاملے میں مزید جو ہمیں بزرگوں سے باتیں ملی تھیں وہ بھی آپ تک پہنچائی ہیں۔ یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، یا رسول اللہ مدینہ جائے بن سینہ میرا، آپ کو جو ہو پسند بن جائے وہ جینا میرا۔